اس سنتے کو مر جانا چاہیے جس سنتے کو حضور کا درود پڑھنا آگے کرنے میں سبحان اللہ گھر کے پڑھ یا سارے مجھے صلاۃ و سلام انتہائی اس کا دلائل مسند اسکار و خطابت آل نبی اولاد علی شہزادہ رسول براد نجیب الطرفین سید فخر و سادات گل گلشری علی میری مراد کی نافل تاریخ ترابر شریعت پر مرتع ہوش ولایت صاحبزادہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب گیلانی نوری قادری سے وزیر مسجد آستان عالیہ تعلیم برائے شریعت میرے کمینے کی اوقات اللہ اکبر کہ ساڈے عرض سے بسم شاہ صاحب قدم رنجا فرماتے ہیں اور قبلہ صاحبزادہ پیر سید ساجد علی شاہ صاحب آپ پشاور اور صاحبزادہ پیر سید شہد علی صاحب آپ پشاور آپ دونوں سید زادے قبلہ شاہ صاحب کو تشریف لے کے میں فون کی طرح کہ حضور کس ٹائم پہنچ جاؤ گے آپ نے فرمایا جی وقت تو بعد انشاءاللہ پہنچ جاؤں گے کچھ مہمان آئے ہیں تے میں کہ جی کون نے میں دسیا جی ماموں جی آئے ہیں میں کہ جی حضور کی دونوں سید زادے تشریف لے اور واہ واہ سبحان اللہ کمال ہے بہت اللہ اور سید سجاد علی شاہ صاحب آپ بھی تشریف لے اور میرے مسجد کا خوبصورت نام میں سمجھ رہا اس جنے کی وجہ کو اساتہ بڑا بڑا کھاتے ہیں اللہ اکبر کوئی شک خطیب ہم کو صداقت مجاہتے ہیں اس رسالت ہر دل عزیز شخصیت نوجوان دلان کی طاقت عزت ماز بنا پہ حضرت علامہ حافظ محمد فیضان الحسن قادری صاحب سیاب نے مشہورہ آپ نے سر بازی فرمائی تشریف رکھنا آپ اور جتنے دوست آواز گرد علمان کو بالخصوص آج میں میاں بہت دین کی آلے جلے دوست آواز تشریف لے کے آئے ہیں ایک چھوٹی ساری مقال کی تھی میں کہیں ساڑھے کو پروگرام لیا جانا تھوڑے دن لگتے ہیں کہ عوام ماشاءاللہ کے میرا بڑی ہو محبت آتی ہے ایسی بڑی دے پائے ہیں کہ جناب کسی ہے جس کے گھرے کے بیٹھی ہوئی نہ کہہ کسی ہے پنجاب کی تاسی تو یقیناً وہ سارے آئے ہیں جتنے دوست بابا نے سمجھا شکر ادا کرنا شکریہ ادا کرنا یقیناً میں لفظ آپ کا سمجھا جائے گا کہ خوشامد ہے لیکن میں سمجھنا اللہ رب العزت اپنی جناب میں جو تمہارا سارے زیادہ رحمت علیہ وسلم کے دوسری ایک کو کلام جشن ذکر خیر المراد حوالے کے نال ایک کلام بالکل نوا کلام ہے اور پہلی باری میں مکمل کلام پڑھ رہے ہیں میرے استاد گرامی نے کلام پڑھ رہے ہیں میلاد کے موضوع کے کلام ہے اور یقیناً اس کے اندر عقیدے کی ترجمانی اور ایک ایک لفظ کا ذمہ دار کہ میلاد اصل تو ہو رہا ہے میلاد ابد نہیں ہونا ہے میلاد اصل تو ہو رہا ہے قبلہ شاہ صاحب نے جتنی گفتگو کی تھی ہے یقیناً میں سمجھنا ہے کہ اب سید بادشاہ نے دنوں گفتگو کی تھی ہے اور شاہ صاحب میرے کلاس فیلو نے تقریباً 15-20 سال میں شاہ صاحب کی گفتگو سوال کر رہے ہیں ہم لیکن پہلے کی گفتگو میں شاہ صاحب کو ارتیائی بھی کر نہیں سنی شاہ صاحب نے بڑی دل لا جتنی گفتگو کی تھی ہے پہلے کوئی اور سے نہیں تائید کر رہے ہیں میلاد اصل تو ہو رہا ہے میلاد ابد نہیں ہونا ہے میلاد ابد نہیں ہونا ہے میلاد ابد نہیں ہونا ہے سرکار سے کرنا ہے شیطان کے چھیڑے ہونا ہے سرکار کے الٹی کرنا ہے سرکار کو الٹی کرنا ہے شیطان سے چھیڑے ہونا ہے شیطان سے چھیڑے ہونا ہے شیطان سے چھیڑے ہونا ہے میلاد جدیدہ نہیں کہتا میرا اللہ خود منندہ ہے میلاد جدیدہ نہیں کہتا میلاد جدیدہ نہیں کہتا میرا اللہ خود منندہ ہے ایمان جکامل ہو جاوے ہر مومن بھی کر دیتا ہے ہر مومن بھی کر دیتا ہے ہر آسر سے ہر جگہ میں ہر جگہ میں ہر جگہ میں ہر جگہ میں ہر آسر سے ہر جگہ میں ہر بڑی سچائی چاہی ہے اصل کلمہ پڑیا ہو رہا ہے پر خوشی منائی جا بہت اللہ کمال ہے کوئی ایسا کلمہ پڑیا ہوا ہے ہاں جی ایسا کلمہ پڑیا ہوا ہے ایسا کلمہ پڑیا ہوا ہے کوئی خوشی منائی جا رہی ہے کوئی خوشی منائی جا رہی ہے میرا دوست جیتا آ گیا بس
سرور دا ہر سال مناؤں ہے کاجی میں دکھا میلاد محمد سرور دا میلاد محمد سرور دا ہر سال مناؤں ہے گجلت کے ہر سال مناؤں ہے گجلت کے بے بنیاد ہے بول کے بے بنیاد ہے بول کے چاندہ پھالے آرایا چاندہ پھالے آرایا مٹھائیاں زلیاں پھر پڑیاں مٹھائیاں زلیاں پھر پڑیاں نبیاں سرکار آیا نبیاں سرکار آیا چلاندی ندیاں بس پڑیاں چلاندی ندیاں بس پڑیاں چلاندی ندیاں بس پڑیاں اے ہاشمی چننا جی آیا اے ہاشمی چننا جی آیا تیرے آن پہ دھوکا بس پڑیاں تیرے آن پہ دھوکا بس پڑیاں اے ہاشمی چننا جی آیا اے ہاشمی چننا جی آیا توبہ دے بوہے کھل گئے توبہ دے بوہے کھل گئے گنہگار بھی بخشے جا رہے ہیں گنہگار بھی بخشے جا رہے ہیں گنہگار بھی بخشے جا رہے ہیں کیا کہنے تیرے آمن دے خودکار بھی بخشے جا کیا کہنے تیرے آمن دے کیا کہنے تیرے آمن دے خودکار بھی بخشے جا رہے ہیں اور سید بادشاہ تھوڑے قدمات یاد رکھ کے جملہ دے رہے تو دعا لینا چاہ رہے ہیں کوئی اچھا نیوا نہیں جگتے کوئی اچھا نیوا نہیں جگتے تیرے آیا ہو گئے بھٹو جے 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 تیرے قدم شریف سی برکت ہے گل آیا ہو گئے بھٹو جے گل آیا ہو گئے بھٹو جے گل آیا ہو گئے بھٹو جے واہ آمینہ پاک دیا چننا جنہیں آئے اور چسا آیا واہ آمینہ پاک دیا چننا جنہیں آئے اور چسا کے چسا کے چس آئی واہ آمینہ پاک دیا چننا جنہیں آئے اور چسا گئی لال کریم عبداللہ لال کریم عبداللہ تیرے کرم کماؤں کی چسا کے تیرے کرم کماؤں کی چسا گئی یہ قیامت تیرے پتر منہ پڑنے کیا بات اے عقیدہ علیہ سنت یہ قیامت میرا اندر کہ قیامت دے اندر بندے چبلا مار دے میں کیا کوئی ہور نے جڑے چبلا مار اسی تا عقیدہ علیہ سنت بیان کرنے آ جن قیامت تے وقت منہ پڑنے ایک میں کچھ قرآن کروں سبحان اللہ جن قیامت تے وقت منہ پڑنے ایک میں کچھ قرآن کروں ایک میں کچھ قرآن کروں ایک میں کچھ قرآن کروں ان کا جشن منیندہ نہیں جیڑا وہ فارغ ہے ایمان پہ ان کا جشن مناندہ نہیں جیڑا ان کا جشن مناندہ نہیں جیڑا ان کا جشن مناندہ نہیں جیڑا وہ فارغ ہے ایمان پہ سردار بنے سردار آنے سردار بنے سردار آنے تیرے کمیاں تو پہ ڈھکتے نے تیرے کمیاں تو پہ ڈھکتے نے میں سمجھنا سارے حضرت کے حوالے دل بڑا سنتا ہے وہ سیدر کی دینے اے چملہ علامہ خاتم سے رضیہ سردار بنے اس پر سندور دندر پوری یزیدی قوت ایک پاسے پر سردار بنے سردار آنے تیرے کبیاں تو پہ ڈرتے نے تیرے کبیاں تو پہ ڈرتے نے صدیق عمر عثمان علی تعظیم بلال صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی اے سارے بھون کٹے کر کے مل گیا میں مٹی مٹی حکمت بھی کرنا ہے بعد سبحان اللہ میں سب آگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی اور بولنا سکیا جی چٹے کپڑے نے دادا لگ کے سلام داری پکی گل دو سورے جی میرے برباد ہوئے پے اکاڑے ہر جیسے گئے ہیں وہ سورت مردہ نہیں کرتے انشاءاللہ واہ سبحان اللہ زندہ باد سوٹ استاداں لوگ سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ نعرہ تکبیر زندہ باد کمال نعرہ رسالت نعرہ رسالت
کر رہے ہیں یا اکلی گل علامہ فیضان الحسن قادری صاحب کر رہے ہیں یا اکلی گل برادر عظیم اختر علی چشتی صاحب کر رہے ہیں میرے رنگا نالائق بندہ اکلی گل کر رہے ہیں نہیں جڑی میں گل کرنا چاہتا ہوں انتہائی توجہ نال سماعت کرنا کمزور گئی ایک ڈاچی تے ارشادہ راہی لے گئی ہے ارشادہ راہی لے گئی ہے جبریل قصیدہ ہو جستا جبریل قصیدہ دو جستا جبریل قصیدہ دو جستا جبریل قصیدہ دو جستا کیوں نہ میلاد کرنا جبریل قصیدہ دو جستا اسرار فنا بھی بات کرنا سرکار بھی پاک بھی آدم پہ میں کیوں نہ گھر آباد کرا میں کیوں نہ گھر آباد کرا میں کیوں نہ گھر آباد کرا میں حضر میلاد میں کہتا ہوں رحمان کے راضی ہوں گا آخری جملے دو میں حضر میلاد میں بالکل مائک تو ہٹ کے یہ دو جملے اندر میں سمجھنا ہے کہ آج دی ساری محفل کا حسن ہے میں خضر میلاد منیندا ہاں رحمان کے راضی ہوندا ہے سوگ میلاد تے کرتا ہاں شیطان کے راضی ہوندا جی میں خضر میلاد منیندا ہاں رحمان کے راضی ہوندا ہے جے سوگ میلاد تے کرتا ہاں شیطان کے راضی ہوندا ہے گل مکدی خضر مکیندا ہاں گل مکلی خضر مکیندا ہاں میلاد منیندیا نب جاسی گل مکلی خضر منیندا ہاں گل مکلی خضر مکیندا ہاں میلاد منیندیا نب جاسی جندا کلمہ پڑھدیا نب گئی ہے اون دے جشن منیندیا نب جاسی جندا کلمہ پڑھدیا نب گئی ہے جندا کلمہ پڑھدیا نب گئی ہے اندے جشن منیندیاں نب جاسی سر تے سایہ لمش زلیدہ خون رگا وچ پاک نبی دا خون رگا وچ پاک نبی دا کھیر ختیجہ پاک دا پی کے حیدر دے گر گئی پرنی کے زندہ باد چکی تے ایک بستر داجے دو عالم تے جندہ راجے چکی تے ایک بستر داجے دو عالم تے جندہ راجے اور توجہ چاہنا ہے کہ مسلمانہ چادر چو حکوال یہ سر کے سورج ادب تو اکھ نہ پھر کے سورج ادب تو اکھ نہ پھر کے برکا برما والا جندہ نام ہے شرما والا جندہ نام ہے شرما والا جندہ اتری یہ تقہیر جناتے راضی یہ تقدیر جناتے راضی یہ تقدیر جناتے حیض نفاس کو پاک شہزادی اکو دی ایک قسم خدا دی اکو دی ایک قسم خدا دی اور پردہ ہر انسان تو جندہ رتبہ وقت جہان تو جندہ اس کا شان خضر کی دسے اس کا شان خضر کی دسے ثابت ہے قرآن تو جندہ اور آخری جملے نے حیدر دے ویڑے دی چھائیں شبر تے شبیر دی مائیں شبر تے شبیر دی مائیں بابا جس دا پاک رسول زہرا لقب تے نام بطول زہرا لقب تے نام بطول اور میں اپنی زندگی دا سب نال بڑا اجراس دسن لگا مالک سادات کے جوڑیاں کا صدقہ بڑے روپیے دی گئے اور انجی روی رہے کھائی دا بھی چل گیا اس کے اندر صرف ایک کوئی راز ہے پریشانی جدوں آوے ادوں میلاد کیتا اس زمانے تینوں کی دے رہے ہیں بس نبی نو یاد کیتا اس نو یاد کرو تو سارا کچھ دید ہے ان لفظاں دے نال میں دب شکرانہ میرے مسلک صاحب سلطان فخر اہل سنت ناصر اہل سنت اہل سنت و جماعت میں ایک سیکٹر کا نام ہے خطیب حق و صداقت مجاہدین ملک سے مثال ہے اس جنبات یہاں پہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیضان الحسن قادری نظوی صاحب آپ نے شریف لے کے آمد بھی اور اپنے خوبصورت ملفوظات کو نوازن دی ایک بار کسی ذوق کا نعرے کا نواز کے نعرے تکبیر دستے رو نعرے رسالت
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 مٹا مٹا بولے جاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی بندہ نہ اٹھے کوئی بندہ نہ اٹھے حکم جناب وقت چیز کی صاحب فرمانے میں کوئی بندہ نہ اٹھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کتنے دن ہوا ملا ہے ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد چلیے آپ سیٹ پر آ جائیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت ایک بار چھالا میں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم والصلاة والسلام على حسن العلوم والحكم وعلى آله وأصحابه وسادات العروب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا السلام عليك يا سيدي يا نبي الله زندہ باد زندہ باد اللہ وحدہ لا شریک لا دوسرا حضور نبی کریم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ قدسیت اندر ماشاءاللہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دعا سید زینت انتہائی اسلام دے لائق آل نبی اولاد علی ماشاءاللہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب زید جربو نقیب محفل برادر سے محتشم بھائی محمد اختر علی چشتی صاحب تمام عاشقان مصطفیٰ غلامان صحابہ و اہل بیت ماشاءاللہ آج دی انتہائی پروقار محفل میرے برادر اصغر بھائی محمد شکیل سیادی صاحب اور انہوں دے دوست احباب
بڑی محبت نال بڑی محنت نال بڑے خلوص نال سجاندے نے. اگر میں ساریاں دے نام آؤندے وہ اس لائق نے انہاں سجنا دا نام لیا جاتا. میں جانا یا نہ جانا کوئی فرق نہیں پوندا. جن کے واسطے کام کرتے پے نے وہ ہمیں نال ضرور جانا. اور ملا شہزاد بھائی تے سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ انہاں دی سرپرستی قبول فرماوے. میرے تو قبل 2 خطابات ہو چکے ہیں اور دونوں سادات نے جنہاں خطاب فرمائے نے. نعت بھی ہوئی ہے. نقیبہ نے بھی اپنے اپنے حصے دی عقیدت حضور دی بارگاہ پیش فرمائی ہے. کوئی جس ڈنگ نال بھی کرتے گل یاد نہیں. کیا بات سبحان اللہ. حضرت بلال پاک مدینہ شریف تو واقعی میری تقریر کا حصہ ہے. جی جی میریاں انیاں تقریراں کدے باہر نہیں. اس گل کا میں فخر ہے جنیاں محفلاں میریاں عالم پڑے. سبحان اللہ. ظاہر ہے موضوع باویں ہو گیا ایت تے نہیں پڑھنی. واہ بہت اچھے. نہیں تے ایک تو دوسری میں پچھلی گل سے سنائی ہے تو بندے آخر موقع نواز پرانے کیا سنے اس گل کا بھی لحاظ ہے. کچھ مڑے ڈاڈے بندے دی میں پڑھے اور ڈاکٹر دی موضوع اساں وہی سن رہے ہیں. واہ کمال ہے. میں کہ جی یہ موجود میری عادت ہے. واہ وہ جڑی 15 منٹ دے وچ تفصیل ہوندی ہے وہ پرانی سبحان اللہ. کمال ہے. میری یہ تقریر کا حصہ نہیں. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ ویسے ہی سیاحت واسطے اثر دی نماز تو باہر مدینہ شریف گئے. باہر مدینہ شہر گزارے تے ایک بندہ ملیا. آپ سرکار نے انہوں پہلے نہیں سی دیکھا تے آپ نے انہوں کو پوچھا کون ہے. وہ ایرانی سی. انہوں عربی کوئی نہیں ہوندی. حضرت بلال پاک کو ایرانی کوئی نہیں سی ہوندی. بلال پاک سرکار انہوں کو پوچھا تو کون ہے. وہ دسے صحیح. بلال پاک فرمائے بس صحیح صحیح دس. پورے حجاز کی بولی جاندی کہ نہ کوئی کدو آئے نہیں. وہ بندہ بھی سمجھ گیا پر میری زبان نے سمجھ نہیں پئی ہوندی. اس بندے نے حضور دا نام چایا. میری پوری تقریر دا مول نے آ بولے. اس بندے حضور دا نام چایا تے منہ سے اٹھے چچومے. واہ کیا حال ہے. کیا حال ہے. کمال ہے. کمال. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. میری تقریر تے داتے ٹھیک. واہ یہ تہاڈا سارا لے کے دا مٹھا مٹھا مار دے. اس گل تے میں دادے نے بول نہیں تو مطلب چپ کر دیو. ٹھیک ہے. حضرت بلال پاک نے ان کے بابا ٹائم لایا تو شروع ٹائم لایا تو میں سمجھا لما میں کون. واہ ٹھیک ہے. عام بندے کو بلال پاک بھی تے مدینے نہ بڑھ دے. مدینے وہی بڑھدا ہے جڑا خاص ہوتا ہے. سبحان اللہ. آما تے اڑدا ہی بس کوٹ چھڈے اگے جویندے ہی نہیں دے. واہ تے جڑا خاص ہوتا ہے جڑا بڑا خاص ہوے حضور آندے نے وہ ان بھی نہ ہوندے ہوئے کہ نہیں اٹھ کے نہ بیٹھا کیا بات. بڑا جڑا خاص ہوے آما تو داخلہ ممنوع ہے. جی خاص ہی جاندا ہے. بلال پاک نے پوچھا آپ کون ہیں. اس دسیا صحیح فارسی بولی سے ہوگی. بلال پاک نے کہا صحیح صحیح دس ہیں کون. وہ دسے وہ صحیح ہو بھی سمجھ گیا. میں انہاں دی بولی کو نہیں ہوگی تے انہاں دی سمجھ نہیں پئی ہوگی.
اس کدائی حضور دا نا چاہیا کہ بیچارہ چومن والے چو چومن والے دی سمجھ ساجے تو تھو لگ جاندی اس حضور دا نا چاہیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑن آیا تے نام بلال کوئی گل کیتی تو پڑھیا تے تو مدینے دی گڑیاں ساری نال چلتے ہو اگو پاک عمر بیٹھ گئے کہ پاک عمر سمجھا ایک مجرم پڑی لے فیصلہ ہوئی کر دے حضرت بلال پاک نے فرمایا بلا افہمو کلام ہی میں نے دیگال کی سمجھ کوئی نہیں ہوگی پر گل جیڑی کرتا ہے اس نے یاد نہیں کرتا کیا نزاکت ہے کیا نزاکت ہے میں نے کوئی سمجھ نہیں آئی پر یہ ایک والی نا چاہے کہ چنیا سے میں سمجھ گیا تعلق ساتھ بندہ نہ مجرم ہو سکتا ہے نہ گستاخ ہو سکتا ہے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اگر میں گل سمجھا رہی بندے چھاڑا نہ مارن تے میں مٹا خطیب نہیں میرے نبی سرکار تبسم فرما رہے حضور مسکرا رہے ہیں یہ منظر سارا مولا علی بندے پہنے بابا بدیر ہو گئی حضور ہنستے پہنے کہ میرے حضرت بلال حضرت پاک عمر کو غلام جویں حضور دی کچہری جدا کرے حضور نے فرمایا وہ بلال سمجھ لگی کہ کوئی تقریر کرتے ہیں تو موچ پہ گیا نا سوال ہوئی اور تقریر تو بعد اسیبہ واسے بشاک شان کرنا کتاب کے طور پہ گل سمجھو گل ہوتی پئی ہے مدینے تو باہر حضرت علی یہ گل روایت کرنے والا ہے ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار لکھ رہے ہیں کہ دوسرا اس گل دا راوی عتبہ بن فرقد اور یہ میرے نبی دا او یار ہے جیڑا جدے بھی جاندا اے تے جسم جو خوشبو ہی ہوندی ہے ایک لمبی گل ہے میں کہتا تارا بن نہیں جاندا مگر میں موضوع پڑھ سا کہ حضور سرکار جی حضرت بلال اس مہمان کو اے نال بندے حضرت پاک عمر پیچھے پیچھے رہتے حضرت علی فرماتے ہیں میں حیران رہا بابا دیر ہو گئی حضور مسکرا بھی رہے جس آپ اعتراض انتظار کرتے کو پنڈ دا بندہ آوے تے مسئلہ پوچھے پنڈ دے بندے بے تکلف دے ہوندے نے پنڈ دا بندہ ہوندا تے مسئلہ پوچھنا صحابہ مسئلے بھی نہ پوچھڑے علی پریشان ہے پر کمال ہے آسا کیڑی گل ہے تے یا میں ہاں یا ایک نبی ہے دوجا علی کے کا کرنا کوئی نہیں اے بلال پاک لے کے تے علی فرماتے نے میں سمجھ رہا کہ یہ بھائی دی سمجھو کوئی نہیں ہوتی کیا بات کمال ہے صدقے کمال ہے واہ ہائے ہائے باہیں نعت خوان کرے باہیں پیر کرے جی باہیں خطیب کرے عشق بلال ورگا ہوئے تو سائیں چمن تو ہی سمجھ جاتے ہیں گل یار بھی کیا کرتا ہے اور تقریر شروع ہے النبی اولا بالمؤمنین رب قرآن فرماتا ہے آ جیڑا ساڈا نبی ہے نا میں حبیب پڑھا کے گلے اے مومنا دیاں جانا تو ہی نیڑے اے جیڑا اساں نبی پڑھا کے بھیجے امام حنیفی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف آپ دا مزار اس حاکم وقت نو خواب جا کے دسیا سی میں عام قبرستان میں جنا دفن کری جتھے او بشرافی دی قبر اینا نال دفنا چھڑی مڑ قبر جانے نبی اے امام حمیدی اس بادشاہ نو گل کوئی نہ سمجھ لگی او بغداد دے دروازے وچ دفنا چھڑیا
امام صاحب حکم دیتا ہے باری خواب چاہے تو میں دلا کیا میں میرے یار نال دفناوی اتنے گلی دفنا چلی میں کلا ہونا پورا چا سواد نہیں ہوتی پیار والی باہر ہوندیاں نے لوگوں کفن آپ دی قبر پٹی گئی کفن بھی تازہ ہے غسل بھی تازہ ہے خوشبو بھی تازی وہ امام حمیدی آپ نے سرکار تے جہاں فرماتے نے آپ فرماتے نے کہ نبی جڑا ہے نا مومنہ دیاں جانا تو نیڑے کہ میں بالکل سادے ذہن کے مطابق سادے الفاظ پوری امت مسلمان دا یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرسا مہربانی فرمایا کہ میں کیوں کریا دے با نبی تے حاضر ناظر تے رشتہ نہیں ان دے کولو اتنا کچھ ہے با تیرے جان ہے اس اپنا ہی ہے ان وقت ہے با کاٹ کے بکھا سبحان اللہ کیا بات میرا ایک سوال کرنا کبھی کبھی دوسری بھی کر لیا کرو جب آپ پڑھی قوم کہ جناب تواڈی جان ہے ہاں سونا ہے تاں پہ اعتراض پہ کرنا تو یہ آخنا ہے جان کٹ کے وکھا تو سکنا ہے کہ جان کٹ کے وکھائی نہیں جاتی ہو جائے کہ سجنا جے جان نہیں دستی تے جیڑا نبی جانا تو بھی نیڑے عظمت مصطفیٰ تے میرے نبی دیاں تین ذاتی عظمتاں نے باقی صفاتی عظمتاں نے سبحان اللہ پہلی عظمت کے رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے تو بعد اگر دوسری کوئی ذات عدم کو وجود چلے آتی ہے تے وہ آمنہ دا نام ہے سبحان اللہ دوسری آپ کی ذاتی عظمت ہے کہ آپ دا سائے کوئی نہ تیسری آپ سرکار کی ذاتی عظمت ہے وہ حضور سرکار کی تیسری ذاتی عظمت ہے کہ جویں آپ عظمت آئے نہیں جویں آپ دا دین عظمت آئے باقی ساری صفاتی آپ دی عظمت آنے پہلی عظمت ہے کہ حضور سرکار کی ذات تو پہلے کوئی اور شے نہیں میں حدیث پاک پیش کرنا میرے نبی سرکار فرماتے نے حدیث قدسی ہے رب فرمایا معراج والی رات آنا و انت مما سوا ذالک خلقت لأجلک آنا ضمیر واحدی میں انت ضمیر مخاطب بھی تم ہوا ہما ہم ہیا ہما ہمنا انت انتما انتم انتی انتما انتمنا آنا نحن رب فرماتا ہے معراج والی رات آنا میں انتا تو مما سوا ذالک سنیا اس جہان دی جان یا میں یا تو آنا نائے میری گل ہے نہ کسی صحابی رسول کی گل ہے حدیث قدسی رب یار نال گل پہ کرتا ہے آنا ایک میں انتا ایک تو مما سوا اس کو علاوہ کوئی شے نہیں خلقتہ لأجل کا اگر آدم کو لے کے اس تک میں رسول بھی بڑھائے نے اس واسطے بڑھائے نے تاکہ تیری تعظیم ہوتی رہے تاریخ دا واحد شعر ہے جیڑا ادھا مصرع پیو لکھیا ہے ادھا مصرع پتر لکھیا ہے سبحان جی پہلا مصرع علی لکھیا ہے دوسرا مصرع حسین لکھیا ہے سبحان اللہ یہ بھی گل نہیں اس زندہ باد کمان میں سمجھوں نماز میں سبحان اللہ بھی نہیں سبحان اللہ حضرت علی سرکار نے گل سنی تے ایک دن گھر بیٹھے ہیں آپ سرکار بڑے پریشانی دے عالم دے اندر حضرت حسین پاک آ گئے نسلی پتر جیڑا نا پیوما کی پریشانی تو نہیں تھوڑے پتر حسین عرض کیتی ابا جان جناب اور کیوں پریشان ہے کہ آپ نے فرمایا مما عجب اکرام الف لواحد میں حیران الف لواحد الف سدے نے ہزار وہ اکرام سدے نے عزت نو عجب سدے نے عجیب واحد سدے نے کلے حضرت علی نے فرمایا میں یہ سوچ سوچ کے حیران ہاں یار دی اللہ دا ایک ہزار مخلوق اللہ واسطے بڑا چنی کیا بات ہے کمال 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 سوچنا الف ہزار مخلوق لواحد اللہ واسطے ہو گئے کلے واسطے ہزارہ مخلوق بڑائی شو عزت ہوتی ہوئے کمال میں حیران عجیب عجب تعجب
جڑا نا پیو دے نال بیٹھ کے آندا ہے تفتح لعین الف عین تکرما ابا وجود دی گل کرنا ہے میرے نبی دی اکھ بھی ہزار اکھاں تے وجود دی گل کر پیو وجود دی گل پہ کرتا ہے عین سمجھے دے اکھ لعین تفتح اکھی فدا الف ہزار عین تکرما ابا اتنے تعجب کرن والی کیڑی گل ہے اگر صرف یار دیا اکھاں دی گل کیتی جاوے جان نہیں چلیندی تو سارے وجود دی گل کر رہے سب تو پہلے آنا بابا نو اور الشمامۃ العمریہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی ان بڑا بڑا کدی دے نال سید بھی لا لیندے نے ان سمجھ نہیں ہوگی بس سید بھی ہوے تے خان بھی ہوے ٹھیک ہے ساڈا ہے نانا جو کھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اس الشمامۃ العمریہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی بھی لکھتا ہے کہ سب تو پہلے اگر کائنات کوئی شے باہر وجود چاہیے تو وہ حضور دا نور ہے اس حدیث کا ترجمہ مولا علی نے اپنے شعر کیتا ہے جس کا ترجمہ دیوبندی مولوی دی زبان میں سناوا تے سواد بہت اچھے بھائی تو صاحب ذوق رہنا تے میں بھی وہ ملاد سنا ذوق پورا ہے سبحان اللہ کھڑا کو سبحان اللہ دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی میرے نبی دے بارے لکھتا ہے جو تو اسے نہ مناتا تو سارے عالم کو جو تو اسے نہ مناتا تو سارے سرکار نے بارے لکھ دے یا اللہ اگر تیرا یار نہ ہوگا ساری کائنات نہ ہوگی کسی بندے کا کوئی وجود نہ ہوگا کائنات کی تخلیق نہ ہوگی آدم سے وجود نہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہ ہوگی سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے سونے نبی کا صدقہ ہے تو اسے نہ بناتا اگر تو یار نہ بنے تو کوئی شے نہ بنتی اینا ایک ترجمہ کیتا ہے او نہ سمجھے اگر ٹھیک ہوئی ہے امام احمد رضا خان کو حدیث گزرے اور ترجمہ نہ کرے کمال
تو ہے علی فرماتا تو ہے اعلیٰ حضرت دا سونا تو ہے خواجہ عثمان مرضی کرنا دا اپنے ذوق دے در سردار کرو دے خواجہ صاحب بنو دے ہم حاضری و ناظری درد دائے کہنا آپ بنو دے شام کہنا دور سرد نہیں لگدی جدر تک کہنا چلا صرف اور صرف حضور کی وجہ تو سونی لگتی ہے اسی تے ساری کائنات حاضر ناظر سمجھ رہے ہوں وہ جتنی وجہ تو کائنات بنی ہے کون آتا ہے کائنات جو نبی کوئی نہیں ہے جتنے ماحول واسطے اللہ سارا پنڈال سجا دے کون آتا ہے نبی کوئی نہیں ہے خواجہ صاحب کا مسئلہ کے کائنات تو کرتا تو بھور صورت ہے دلدر تک حضور نہیں ہے اگر حضور نہیں ہے پھر کوئی شہ نہیں ہے آپ تو کہنا بھی ترجمہ تاجدارے دوڑا دیوان سلام نبی سرکار نے فرمایا ہے ایک میں حضرت فرمایا بس تو ہی تو اللہ تمام خوشی ہی خوشی آجا صاحب فرماتے نے صرف خوشی ہی خوشی اگر جنہ انہوں بچانے کو کیا تاجدارے دوڑا میرے علی فرماتے حقیقیات
بہت اعلیٰ زندہ باد پیر محمد کرم شاہ الہری میرے شریف کا تاجدار انہاں نال تقریب ہے کہ انہاں دا ذاتی مسئلہ ہے بندے نال تے غرض کوئی نہ سکتی بندے نال پیار کیتا ہے ساڈا تے ہر اس شے نال پیار ہے جن دی نسبت حضور نال ہے زندہ باد اسی تے بابے خادم نوں تائیں منیا حضور دی جلد پارا جی واہ کل جے بابا جی اللہ نہ کرے اللہ استقامت دے پورا بھلا ہو جائے تے ساڈا انہاں دا کیڑا تعلق ہے جی واہ تمہار سارا اللہ قدر تک ہے نا واہ اسی تے بندے پرست نہ آئے جی دین زندہ باد مسئلہ کہ سانو بڑیاں سکھایا ہے حضرت انس فرماندے نے کہ حضور دی بارگاہ وچ ایک درزی دی ماں آئی تو سکیا سنیا آ سیزن ساڈا چنگا لگ گیا تے میں تہاڈی دعوت کرنی چاہنی ہاں حضور سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے حضور مائی آئی نا مائی آئی کدی سنیا چھوڑے آ گیا ہائے ہائے واہ کیا جی مسکرا کے فرمایا آئیے تجھا میں جانا میرے یار جانا ڈاکٹری جگہ گل پر دو سمجھا تے علامہ جلال الدین نے لکھی ہے حضور سرکار صحابہ نوں نال لے کے نٹ گئے وہ سے پورے دا پورا بکرے ڈایا واہ کی چوچا تو لو پہلے جڑا ساڈے پیٹ کہے گئے ہن بیکسن دکے نال بیکسن کھا کے مولوی صاحب جایا جی ہاں مولوی صاحب ویکھ کے رجے جی ہاں اور نہ چاہیے کھانا کھا کے نال مگر دے فلان صاحب روٹی کدی نہیں کھاتے اللہ مگر نال اوکے نشان اندر دے کھانا والی کوئی نہیں سنتا سبحان اللہ ایک مہمان بھی آ جائے آنا تو جیڑی بکری شکری ہو گیا نا فوراً ذبح کر کے تو بھون بان کے دیتے اللہ سے جڑے دعا کرے ساڈے بکری پکا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ کوئی لگتا کوئی پرنا ساڈے اللہ نبی سرکار نے یار بکری ذبح کی تھی وچ پایا کدو شریف سبحان اللہ سبحان اللہ جی کدو شریف آیا حضرت انس فرماتے ہیں حضور دے خادم ہے 10 سال تک کے نال ہی رہے حضور سرکار دے نال ہے اور ہمیشہ خلیفہ نال ہی جی جی ماشاء نال حضور دے بیٹھے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں میں حیران ہاں حضور گوشت تھوڑا کھان تے انج کولی دے کنارے تو حضور کدو تلاش کر کے کھان میں سمجھ گیا حضور نو کدو شریف پسند آئی تو بعد گوشت بند کدو شریف جائے کوئی بندہ دور دی گل دور دی گل بڑی دور دی گل وہ سو دی گل وہ سے شہر ہے پیار کرے جنوں تمہارے نبی پیار دیا زندہ باد کمال ہے وہ کہندا ہے میں حضور دے شہر دے کتےاں دا بھی ادب کرنا عالمن بھونکدا پہ واہ زندہ باد زندہ اللہ وہ نہیں سمجھ جی جی عمر تو آ جائے نا ان پیسے عمر والے تے نہیں لگدے جنت دیاں تھوڑ کھجوراں لیونی پوندی جی چنگیاں کھجوراں دے ماڑیاں مدینے دیاں نہیں اچھیاں بھی لانا تسی کو خدا دا ساری ایک نہیں لے اندر جی آو خاص خاص تے امان آئے تے کھجوراں مکھا چن کھجوراں کھا کے مڑ کے ہاتھ تے چلنے نے سکیاں نو مدینے دیاں میں کہتے ہیں مدینے والے دی شان دستا ہے وہ عالم نہیں تے چنگا لگدا حال ہے سبحان ایک باری حضور سرکار نال پیار پائے اس حضور دی حالت جی واہ جدوں گرد فرشتے چکر روندے پہنے او کو پیار فرشتہ سی باقی فرشتے چکر روندے رہے وہ نور نور ویکھ کے رہ گیا میں گرد تو تخلیق چاہو میرا نبی تشریف لے چاہو پھر اللہ نبی تے پیار آیا جبرائیل فرشتے آیا حضور واسطے خوراک لے کے آیا حضور واسطے عرش سجایا حضور نے تو عرش تے گئے فرشتہ کلام جہاں پتہ لگ گیا نبی عرش کا نور اس جبرائیل کو پچھوڑ کے سنے ٹھہر جانا ہے جبرائیل نے عرض کی فرشتہ آ رہا حضور سرکار بار گئے چل کر سنیا پہچانے جس کے تھوڑی
کمال ہے زندہ باد سونے پہچانیا کہ کوئی نو حضور نے فرمایا سجنا پہ پہچان کیا دس تو پہچانے کہ کوئی نو حضور سرکار کی بارگاہ کر کے سن لو جب نور دی حال کے دسو میں کرو کہ میں داریا حضور نے فرمایا اور سجنا جب تیرے مخلوقوں کے یاد ہے میں دیکھو رب حبیب نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا کہ آج تو بعد ستویں آسمان پہ جڑے فرشتے نے نا آپ کو نہ دے کمانڈو واہ ہے حضور دی پہلیت کچھ بھی نہیں سی اللہ سونے یار بنا لے بابا کارو لدن فردوسی فی زمن سیاہ مولا علی فرمودے وہ سچ کے میں یاد یا ڈگا تو جاؤں اسی سے حیران رہ جاؤں مولا علی فرمودے سارا یار ہوئے جیڑا نور دی شکل ارچہ دے چاک دارے آبے ایک قسمت جبریل دیئے جنہیں بہتر حلال والی رہے اسواب شامل انوسی و محکمت الصدا صدقے علی نے فتوے تو جاما حضرت علی نے فرمایا و اسواب شامل انس انسانہ کی جمع ثواب و محکمہ جس پر حکم لگایا جائے شدا حضرت علی نے فرمایا حلالی بندے دی مجبوری ہے حضور نال پیار بڑی بڑی بات ہے مولا جو فرمود ہے سادہ نبیوں ستارے جیڑا اچھا چمک داریا میں اس چھ بات جوان تاج دارے بریلی آلہ حضرت فرمود ہے جو سرے عرش صدی کو چمکتا رہا سرے عرش صدی کو چمکتا اس دی حد ختم ہو گئی ہے قصیدہ مردہ شریف والا بابا جنہوں نے فالح سے آپ نے مولا یا صلی وسلم لکھا تو حضور خواب چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شری کو تو ٹھیک ہے راوے نہ لایا امام حسین نے فرمایا ایک بڑے بندے اعتراض والے نے وہ سنے نہ کہ بابا بھائی کی کروڑ لے کے صحیح ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے زندہ باد بابا وہ تو صحیح بیٹھا ہے وہ تو بیٹھا ہے تے وہ موڑے ٹھیک ہو گیا بات سمجھ لگ گیا یہ گل کوئی کو نشانی پتہ دیتی جاؤ میرے نبی سرکار نے فرمایا کہ تو ساتھی عزت تے فیض آباد پر آتے ہوئے کسی اپنا نام چھڑیا یا اللہ چاہتا ہی جڑا منکر بولے اور واقعی رہتے آپ بھی آئے صحیح صحیح کر کے زندہ باد صدر چادر کام صدر وہ نات کا چھڑیے وہ
آپ سرکار کو کسی بندے پوچھا جناب ہے تسی آ جیڑا بندہ دیو نا کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے نا یہ کمال اتفاقی نبیوں کا علم کے اندر جو حصہ ہے امام مسلم نے روایت کر کے نوٹ دسیا سی نہیں آتے اسیا نے آ کہ ساری کائنات کا علم حضور دے علم دا ایک قطرہ ہے تفسیر ہے انشاءاللہ میں سمجھا رہا ہوں آپ نے پوچھا اللہ کی صفتاں محدود نے کہ غیر محدود ہو سکتا ہے جی حد بھی کوئی نہیں تو فرمایا سب تو زیادہ صفتاں اللہ کی صفتاں نو کون جانتا ہے ہو سکیا حضور تے آپ نے فرمایا جتنی صفتاں لا محدود نے عالم بھی کو لا محدود بہت واجب میرا خیال ہے بڑی گل کر رہے ہیں کہ اب تک اس کی نام شکایت دستا ہے تو سی گل میں بولو سبحان اللہ لا محدود ہے انہی صفتاں لا جانے والا کہ لا محدود ہے کام فرمایا فإنا من جودك الدنيا مدرتها من علومك علم اللوح والقلم آپ نے فرمایا اس حضور دی شان ایک بیان کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ کرسی تے قلم دا علم بھی حضور دے علم دا ایک طریقہ دیا کرتا ہے واجب بہت اللہ کیا بات ہے محمد دریا ہے یہ باقی اور کی نہر ہے نہیں کے باہر عرفا ہو تو تب یہ بات سمندر نے باقی ساریاں ہوندیاں نہراں یہ گل اونوں سمجھ اوندی ہے جدوں میرے علی وانگو حضور دے عشق وچ ڈوبی لائی ہوئی ہوے بڑی کہ باہر عرفا ہو تب یہ ماجرا جانے میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد مولا علی فرماتا ہے میں کو نہیں پتا حضور اللہ کی بڑا ہے بارہ نور بڑا ہے نور بڑے بڑا خلقت چاہے بڑے اللہ ولایت پھر نبوت ایسے آیا ترجمہ تاجدار بریلی فرماتے ہیں خلق سے لیا سے رسول خلق سے لیا سے رسول آپ نے فرمایا ایڈا قوال مخلوق ہے بس سارے تو پہنو سامنے اسی چھوٹے گئے آگ لنو دھیرا رہے ایسی ساری چھوڑا رہے آلہ حضرت جدو شیر پڑے ہو آپ سرکار بھی مٹھا مٹھا بولو گرام دے میں کام دے دو سارا ہمارا نبی کے سوچا
تعریف کے بڑے لمبے شعر میں حضور نے فرمایا تعظیم کرے تعظیم دیکھو گل میری گفتگو ختم حضور سرکار خطبہ دیتے ہیں ممبر شریف پہ آخری تیسری سیڑھی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال تو بعد صدیق اکبر دوسری سیڑھی تے بیٹھ گئے صحابہ فرمایا جناب سنت تریجی گھوڑی تے آپ دوسری تے بیٹھ گئے کہ آپ نے فرمایا میں کو نبی ورگا کیا بات زندہ باد بہت اللہ میں کو نبی ورگا اے عقیدہ سی اسی تاری والے ہوں تاج دارے بڑے لیے چھوڑی بولے ہوئے آدم فرمودہ شرط ہے جس میں تاہیر حبیب شرط ہے جس میں تاہیر حبیب اس پورے مذہب امام مالک پڑھیا سی نا بچو تو بھائی اونچا نہیں بول رہا وہ میں گل نہیں سننی نہیں تو سارنا پرانی ہے اگلی گل وہ دعا منگن لگا تے امام مالک نے اونوں پھیریا تے وہ حضور دے روزہ وہ سکھیا جناب کعبے ہلو کر کے منگی دے تے تسی حضور دے روزہ کو کرے دیو میں چلیا مانگ لے ہائے ہائے اچھی مانگ لے سکھیا جناب میں کعبے نو ہٹاواں آپ نے فرمایا منہ کعبے کر لے بڑا دی کھنڈ نہ کری ہائے ہائے زندہ باد کیا بات اچھا حضور تے روزے کھنڈ کرتا تا منہ کعبے ہو سکتا سی وہ میں کہا کہ منہ تے میں کعبے کرنے میں تیری کھنڈ حضور دے روزے نو تے میں دو دوڑ امام نے فرمایا کھنڈ حضور دے روزے نہ کرو ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ ہے میں کعبے والے کو منگنا تے بابا دا شرک ہے جس حبیب اس پورے مذہب لعنت کی جیے اس پورے مذہب صدیق پاک چلے گئے حضرت پاک عمر آئے آپ تھلوی پوڑی تے بیٹھ لوگا کیا جناب ہے حضور کتے باندھے چلو دوسری پوڑی تے بیٹھ جاؤ آپ نے فرمایا میں کوئی صدیق ورگا کمال ہے بہت اللہ اب میں کوئی صدیق ورگا پاک عمر کے کمال ہے نا ادب ہے حضور سرکار کو فروغ نے کوئی یہودی آیا سی نا تو منافع کو فیصلہ کرنے واسطے میں صرف ادھا ترجمہ کرنے گل تو لگے پتہ ہے ہو سکیا میں حضور دا فیصلہ نہیں منتا چل عمر کو فیصلہ بنا دیا تو منافع کا سمجھا پاک عمر مسلمانہ دیا جڑے نہ ڈر کر سنا یہودی کیا جناب فیصلہ جڑا ہے نا اے کر دیو تے جنہیں توڑا دل ہے وہ نے فیصلہ میرے آتے حضور نے کر چڑھے حضرت پاک عمر کے کہ آپ نے تلوار لے آنی تو اس منافع کو دوبار چڑھے تے اس میں ہوتی گل کی جناب ایک توڑے مذہب دا حضرت پاک عمر نے فرمایا شرک ہے جس حبیب شرک ہے جس حبیب اس پورے مذہب لعنت کی جیے اس پورے مذہب لعنت کی صدیق ورگا نہیں کوئی نبی دے یار اپنے آپ کو صدیق ورگا نہ سمجھتے نبی تے بڑی اونچی گل ہے حضرت پاک عمر چلے گئے تے حضرت عثمان غنی دا دور آیا آپ دوبارہ حضور بندے اٹھے بیٹھ گئے واہ سبحان اللہ اللہ سبحان کیا عثمان غنی کا دور ہے آپ کو پتہ لگا کسی حضور سرکار سے مکتوبات خطہ کو کسی بندے برا آکھیا سی وہ بندہ مدینے دربار آندا شوقا بچدا ہے
تے کلمہ اس پڑھ لے حضرت عثمان غنی باہر گیا تے ان باہر چھڑیا تے صحابہ کرام عرض کیتی جناب ہن تے ساڈے مسلک کے جگہ آ گیا سی حضرت عثمان غنی نے فرمایا شرک ہے رسول شرک ہے سرکار بن گیا اوتے بیٹھ گئے صحابہ کرام نے پوچھا جناب ایتھے کیوں بیٹھ گئے نے آپ سرکار نے فرمایا جی میں اوتھے بندا تے بندے آکھنا سی میں صدیق ورگا جی میں اوتھے بندا تے بندے آکھنا سی میں عمر ورگا میں بیٹھے اوتھے اجے ایڈا بے غیرت بندہ پیدا کوئی ہویا جیڑا میں آکھے با اے نبی ورگا کیا بات ہے کیا بات ہے واہ جی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہونا بندیاں دا کیتا سی نبی سارے سارے اجے ایڈا بندہ پیدا کوئی نہیں ہو اے تے منافق بھی جان گئے اے ہو رہے او ہو رہے انہاں سارے ذریعہ سی محمد سید القوم والثقلین والفریقین امام محمد دے استاد بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے سگے فقہ دے بہت بڑے امام آپ سرکار خلیفے دے پتر نو پڑھا رہے ہیں تے آپ کو قدوس شریف پیش کیتا گیا انہیں این انگلی رکھ کے صرف قدوس شریف نو گھمایا تے آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ عدالت لے جاؤ 40 لگڑے چاڑی کونے نے مارو وہ سکھیا جناب کمال ہے میں خلیفہ دا پتر ہاں تے میں 40 کوڑے آپ نے فرمایا میں نے کوئی نہیں بتا سکنا اسی تے اس محبت والے سلسلہ نسب نال تعلق رکھنے ہاں جتھے پیو حضور دے خلاف بولے تے صدیق پر مار کے آتے ایتھے بنا بنا امام یوسف کو لایا میرے پتر نو نہ مارو کیتا کی آپ نے گل سنائی بے قدوس شریف نو نام پسند کیتا ہے او پسند ساڈے یار دی پسند ساڈے یار دی نام پسند کیتا ہے خلیفہ کو غیرت والا ہے خوش کدی میں ہے غیرت والا قیامت والے دن مین بندے اے نہ کھڑے گستاخ دا پے میں نہیں کھڑے کس کا
تابعدار ہے۔ فرمایا